اچھا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ گفتگو کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ اور یہ جہاد اس لیے کیے گئے کہ لوگوں کے مال کو غصب کیا جائے، مال لوٹا جا سکے. تو حضرت یہ اس غلط تاثر کا آپ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ صرف غزوہ بدر پر ہی اگر آپ توجہ کریں اور غزوہ بدر کا پس منظر دیکھ لیں تو بات اس میں بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ غزوہ بدر کیوں لڑی گئی. اب آپ دیکھیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ظالم ہے اس کے جبر و جور پر توجہ نہیں جا رہی ہے، اور جو مظلوم ہے سسک رہے ہیں تو ان کی اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی اقدام کرے تو جناب سوال کھڑا دیا گیا تھا. تو وہ ظالم کے ستم و جور کی طرف بھی اور اس کے ظلم و دھونس کی طرف بھی نظر کلام ہی نہیں اس کا. اب دیکھیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے اندر جلیل القدر مرتبے کی شخصیت تھی صحابیت کے ساتھ. امیہ ان کا دوست تھا. امیہ جب کبھی مدینے کی طرف آتا تو ان کے پاس رکتا تھا. سعد بن عبادہ جب جاتے تھے، سعد بن معاذ جب جاتے تھے تو مکہ مکرمہ میں اس کے پاس رکتے تھے. ایک دن گئے، رک گئے اور کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ کوئی ایسا وقت لاؤ کہ حرم شریف جائیں، طواف کریں تو رش نہ ہو. انہوں نے کہا جی دوپہر کے وقت چلو. امیہ لے گیا، امیہ بن خلف لے گیا. تو جب پہنچے وہاں پر جو طواف کیا تو ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مدینے سے آیا سعد بن معاذ. تو جب اس نے سنا تو اس کو تیش آ گیا. تو کہا ان بے دینوں کے ساتھ تو پھر رہا ہے؟ یہ اس نے کہا معاذ اللہ ابو جہل نے، اور ان کو نکال یہاں سے. تو سعد بن معاذ بھی تو پھر مصطفیٰ کریم کے شیر تھے، اور انہوں نے کہا تو مجھے کیا نکالے گا یہاں سے، اور میں یہاں پر اللہ کے گھر پر آیا ہوں. کہنے لگا تم کو اجازت نہیں یہاں پر آنے کی. کہا ہمیں اجازت نہیں یہاں پر آنے کی؟ تو یمن اور شام کی تجارت مدینے کے سراؤنڈنگ میں ہوتی تھی، مدینے کے سراؤنڈنگ میں ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ موجودہ کرنسی کے اعتبار سے اتنی ان کی سالانہ گویا کہ ان کی تجارت تھی. سعد بن معاذ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم اللہ کے گھر نہیں آ سکتے تو تم بھی اپنا قافلہ لے جا کر دکھا دو، بہت اچھا، اور یہاں سے نکلو. اب ان کے لیے دوسرا راستہ عراق کا تھا، وہ بہت لمبا پڑتا تھا، اس میں خرچہ اتنا آ جاتا تھا. تو اب آپ دیکھیں یہ تو اپنی بچت کا اقدام تھا. تم اپنا قافلہ تجارت کا لے جا کر دکھا دو. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات آئی. حضور نے کہا یقیناً جب یہ ہمارا مکہ میں داخلہ بند کر رہے ہیں، مکہ چھوڑ گئے، حرم میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، حرم میں جب سب آ سکتے ہیں کسی کو روکنے کا نہیں، تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور ہم کون سے یہاں پر صرف طواف کریں گے، زمزم پیئیں گے، چلے جائیں گے. اتنا تمہارا ظلم ہے اور تم نے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. تو حضور سید عالم کی کمال حکمت عملی یہ تھی کہ اس راستے پر جتنے قبائل تھے حضور سید عالم نے فوراً ان کے ساتھ صلح کی. اور صلح اور حکمت عملی کی کل کو اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو یہ مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. اور پھر ابو سفیان کا وہ قافلہ جانا اور پھر حضور نے اس کو روکنا پہلی بات اس لیے بھی تھا، ذرا غور کر لیجئے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کی جتنی جائیداد تھی اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا. تو جب وہ قبضہ کر لیں تو وہ ڈکیت نہیں، اور یہ اپنا حق لینے کے لیے اپنا مال لینے آ جائیں تو ان کو تم لٹیرا کہو گے. اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے، سریہ حمزہ رضی اللہ سید الشہداء، میرے آقا کاشف القربات، فاعل الخیرات، حضور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کا نام لینا ہی کافی ہے جناب بہادری کے لیے، شرافت کے لیے. اسد اللہ و اسد رسول، میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا و مولانا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب مبارک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے عرش کی پائنتی پر لکھا وہ دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کے شعر ہے اور اس کے رسول کے شعر، وہ جعلی آنکھوں کے سامنے آتی ہے جناب. سید الشہداء ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران نے سطوت پہ لاکھوں سلام. اللہ ان کی دل، ان کی یاد سے ہمارے ظلمت والے دل کو مستنیر و معمور کرے. حضرت حمزہ کو اب آپ دیکھیں یہ پہلا سریہ اسلام کا، اور سید الشہداء کی شان یہ کہ اسلام کا پہلا سریہ، یعنی وہ اقدام کے جس کی کمانڈ کو کوئی صحابی سنبھالے، وہ حضرت حمزہ کے حق میں آئی. سید الشہداء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر لگی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ بڑا قیمتی ساز و سامان والا قافلہ لے کر جا رہا ہے تجارتی، اور اس کے ساتھ 300 گارڈ موجود ہیں. کتنے؟ 300 محافظ موجود ہیں. تو اس کو روکا جائے. یہ روکنا کس لیے تھا کہ روزانہ جب ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہیں، مدینے آ گئے، تو یہ روزانہ جو تم نے چشمک لگا رکھی ہے تو پھر ہمیں بھی اتنا اختیار ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہم بھی کوئی زندگی رکھتے ہیں. بہت اچھے، واہ واہ شاہ جی، واہ واہ، ہم بھی کوئی زندگی رکھتے ہیں اور ہم پلہ ہیں تمہارے، تم بھی کوئی پتھر کے نہیں بنے اور ہم بھی پتھر کے نہیں بنے. لہٰذا جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے گوشت پوشت کے ہیں تو پھر تمہیں بھی تکلیف ہوگی. تو لہٰذا یہ گویا کہ دفاعی طور پر تھا. اب حضور سید عالم نے حضرت حمزہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور ابو جہل کے قافلے کو روکو. حضرت حمزہ اکیلے جانے لگے. حضور نے فرمایا اکیلے جاؤ. فرمایا میں اکیلے روک لوں گا. اب آپ دیکھیں 30 بندے ساتھ لے کر گئے. کیا بات،
300 اس کے محافظ ہیں, 30 بندے لے کر حضرت حمزہ گئے. اب راستے میں روک لیا جناب, قافلہ روک دیا گیا. میں منصف مزاج بندوں کے دلوں پر دستک دیتا ہوں, غور کرنا. قافلہ روک دیا گیا, یوں سمجھیے کہ ابو جہل کے جو تازی تھے وہ ڈھنڈے پڑ گئے. اب وہ کیا کرتا, اب وہ بالکل جو ہے فارغ ہو گیا. ایک غیر مسلم اس میں تھا جس کو مجدی کہا جاتا ہے, لیکن وہ صلح مزاج تھا. اس نے دونوں کے درمیان خیموں میں جا کر آ کر توازن کی بات کی کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہونی چاہیے. حضرت حمزہ نے اس کے مشورے کو قبول کر لیا کیونکہ مکہ کے اندر اس کا رول شرارتی نہیں تھا. تو کتنے منصف مزاج ہے مسلمان. اب آپ دیکھیں وہ مجدی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ آیا ہی ابو جہل کے قافلے میں, لیکن وہ شرارت مزاج نہیں تھا جیسے ابو جہل شرارت مزاج تھا. اس نے آ کر حضرت حمزہ کی ٹھوڑی پکڑی کہنے لگے چھوڑ دیجئے معاملہ سمجھائے. حضرت حمزہ نے فرمایا ہمیں مال نہیں چاہیے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکا جائے. خیر دونوں طرف سے صلح ہوئی اور وہ قافلہ چلا گیا. حضرت حمزہ لوٹ کر آئے اور کہا کہ حضور سید عالم سے کہ میں نے مجدی کا مشورہ لے لیا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم نے غلط کیا, حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا. اگر مالی پکڑنا تھا تو حضور کہتے کہ یہ تم نے کیوں کر دیا. اچھا لوگ یہ کہیں کہ اب بعض ایک بندہ کہنے لگا کہ دراصل یہ ہے کہ وہ صلح اس لیے, دیکھو نا برابری میں صلح ہوئی. میں نے کہا جناب ادھر اگر حضرت حمزہ ہے تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ برابری میں صلح ہوئی ہے. ابو جہل اتنا شرارتی تھا, اگر اس کو یقین ہوتا نا کہ میں نے ان کو مسل دینا ہے تو وہ صلح پر کبھی نہیں آتا. جیسے بدر کے اندر وہ 1000 کا لشکر لایا, اس کو راستے میں ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ لوٹ جا. اس نے کہا نہیں, ہم نے مٹکوں کو شراب سے بھر لیا ہے, ہم نے پگڑیاں باندھ لی ہیں. تو وہ اتنا شرارتی تھا. میں جو مزاج بتانا چاہ رہا ہوں قبلہ حافظ صاحب آپ کی توسط سے دوستوں کو, کہ وہ اتنا شرارتی تھا کہ جہاں وہ غالب محسوس کر رہا تھا نا اپنے آپ کو تو بدر میں آ گیا. یہاں 300 محافظ رکھتا ہے اور سامنے میرے آقا سید الشہداء 30 رکھتے ہیں, لیکن اس کو جناب اپنی نیا ڈوبتی بھی نظر آئی تو وہ صلح کی طرف آیا. تو اس کی جو صلح ہوئی ہے, ورنہ تھا وہ شرارتی, تو صلح اس لیے کیا کہ یہ 30 بندے ہی میرے پر حاوی ہو سکتے ہیں. اور اگر حضرت حمزہ اور صحابہ کرام صرف قافلہ لوٹنے والے ہوتے یا ان کا مال لینے والے ہوتے تو مال لیتے تو کیا حرج تھا, جو انہوں نے جائیداد قبضہ کی اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے. لیکن اگر یہ مال لینا ہی حق ہوتا, ان کا نیت ہوتی, تو مجدی جیسے جو ہے بھی انہی کا بندہ, بھائی وہ بندہ جو بوڑھا آیا وہ صحابہ کی طرف سے تو نہیں تھا, وہ ان کی طرف سے تھا. اس نے صلح نامہ دیا اور حضرت حمزہ نے صلح نامہ مان لیا. تو کوئی کسی کے سینے میں دل ہے؟ اللہ اکبر. اتنے پڑھے لکھے معاشرے میں کیا لوگوں کے ذہن اتنے اندھیرے والے ہو گئے علامہ صاحب کہ اتنی واضح تصویر کو دیکھ کر یہ سوال کرنا کہ صحابہ کرام نے گویا کہ قافلے لوٹے, وہ قزاق تھے معاذ اللہ. یہ تو ایسی ہی چیز ہے جناب. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل کو کیا منہ لگائے, لیکن آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. کہنے شاہ صاحب سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.